السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ وقال تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو مقامات سے دو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان مدرسہ کسے کہتے ہیں؟ مدرسے کو آزاد ہونا چاہیے یا حکومتی ایجنڈے کے زیر اثر اور زیر متحد ہونا چاہیے؟ یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدرسہ کسی عمارت کا نام نہیں ہوتا، بلکہ جہاں درس و تدریس ہوتا ہے، پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے، وہ مدرسہ کہلاتا ہے۔ اگر کسی دکان میں، یعنی ایک چھوٹے سے کمرے میں پڑھنے پڑھانے کا عمل شروع ہو جائے تو اس کو مدرسہ کہہ دیں گے۔ اگر کسی درخت کے نیچے پڑھنے پڑھانے کا عمل شروع ہو جائے تو اس کو مدرسہ کہہ دیں گے۔ اگر کسی عمارت میں پڑھنے پڑھانے کا عمل شروع ہو جائے تو اس کو مدرسہ کہہ دیں گے۔ اب
مدرسے میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھ دی ہے، سننے کے لیے کان دیے ہیں، سونگھنے کے لیے ناک دیا ہے، چکھنے کے لیے زبان دی ہے، پکڑنے کے لیے، یہ جانچنے کے لیے کہ یہ چیز نرم ہے، ٹھوس ہے، سخت ہے، ہاتھ دیے ہیں، فیصلہ کرنے کے لیے، نتیجے تک پہنچنے کے لیے اللہ نے عقل دی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھی جب آنکھ دیکھتی ہے تو اس کو سننا بھی چاہیے، اس لیے کہ دیکھتی ہے نا، تو اس کو سننا بھی چاہیے۔ کان سنتے ہیں تو ان کو دیکھنا بھی چاہیے، ناک سونگھتی ہے تو انہیں سننا بھی چاہیے۔ تو سب کیا کہیں گے؟ یہ بے عقلی کی بات ہے۔ بالکل اسی طرح سے آج شعبہ طب نے، میڈیکل نے ترقی کی تو اسی وجہ سے کی کہ یکسوئی کے ساتھ، محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ اس لائن کے ماہر لوگوں نے اس کے اوپر خون پسینہ رات دن ایک کیا، تو آج جا کر اس لائن کے ثمرات ہم سمیٹ رہے ہیں۔ ہر طرح کا علاج، ہر طرح کا آپریشن آسانی سے، عافیت سے ہو رہا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ میڈیکل کا انچارج جو نگران ہے وہ ہماری مسجد کے مولوی صاحب ہونے چاہیے، بھئی کیوں؟ وہ مولوی صاحب دعا بہت اچھی کرتے ہیں، نماز بہت اچھی پڑھاتے ہیں، بیان بہت اچھا کرتے ہیں، تو لوگ کیا کہیں گے کہ عقل سے کام لو۔ وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ وہ بڑے مخلص ہیں، نیک ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اس لائن کے ماہر وہ نہیں ہیں۔ اچھا بھائی، چلو پھر مولوی صاحب کو نہیں بناتے تو پھر جو ہماری گلی کے نکر پر جوتا گانٹھنے والا ہے اس کو بنا دیا جائے، وہ بہت اچھا آدمی ہے، خون پسینے کی کمائی کرتا ہے، اس کو بنا دیا۔ لوگ کہیں گے بے عقلی کی باتیں کر رہے، ان کی لائن ہی نہیں۔ اچھا بھائی، ٹھیلے والے کو بنا دیا جائے، بھائی اس کی لائن ہی نہیں۔ یار آپ تو ضد پہ آ گئے، ہماری کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں یہ کر دیں، یہ کر دیں، ہر بات پہ نہ کر رہے ہیں، ہر بات پہ نہ کر رہے ہیں، ہر بات پہ نہ کر رہے ہیں، تو کہا جائے گا کہ بھائی کوئی عقل کی بات ہوگی تو ہاں کریں گے، بے عقلی کی باتیں ہوں گی تو نہ ہی کریں گے۔ انجینئرنگ نے اگر ترقی کی ہے تو اس لیے کہ اس رخ پر محنت ہوئی ہے۔ اسی طرح آج ہمارے پاس دین خالص موجود ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ شروع سے اب تک آزاد رہا، اس شعبے کے باصلاحیت لوگوں نے اس کام کو سنبھالا، اس کام کی نگرانی کی، تو الحمدللہ اس کے ثمرات ہمارے سامنے ہیں۔ اس کے ثمرات کیا ہیں کہ باوجود اس کے کہ حکومت نہ مدرسوں کی سرپرستی کر رہی ہے، نہ مدرسوں کو بجٹ دے رہی ہے، ایک ایک مدرسے کا بجٹ کروڑوں میں ہے، کروڑوں میں ہے۔ بھئی حکومت تو اپنے شعبے جو ہیں ان کو بیچ رہی ہے، اداروں کو بیچ رہی ہے، تنگ آ کر کہ ہم سے سنبھلتے نہیں۔
جو تمہارے ادارے پہلے سے چل رہے ہیں تم ہاتھ جوڑ کو ان کو پرائیویٹ کر رہے ہو، ان کو بیچ رہے ہو، تم سے وہ سنبھل نہیں رہے، اور جو ایک بہترین نظام چل رہا ہے، ساری دنیا اس نظام سے مطمئن ہے، کارکردگی سے مطمئن ہے۔ مثلا آپ کو کسی بھی دینی ادارے میں، دارالعلوم دیوبند سے لے کر دارالعلوم کراچی تک، جامعہ اشرفیہ لاہور تک، اکوڑا خٹک تک، کوئی پولیس چوکی نہیں بنانی پڑی آج تک، کوئی رینجرز چوکی نہیں بنانی پڑی آج تک۔ آج تک آپ نے نہیں سنا کہ استاد اور طلبہ کے درمیان تصادم ہو گیا اور طلبہ نے استاذوں کو مارا، کمروں میں بند کر دیا، نہیں سنا۔ آپ جامعہ میں چلے جائیں، ادھر ادھر چلے جائیں، آپ کو رینجرز کی چوکی ملے گی، پولیس کی چوکی ملے گی۔ بھائی کیوں؟ یہ تو تعلیمی ادارے ہیں، یہاں چوکیوں کا کیا کام؟ یہ تو تعلیمی ادارے ہیں، تو تعلیمی ادارے میں، ہاسپٹل میں رینجرز کی چوکی کا کیا کام؟ جیسے ہاسپٹل میں رینجرز کی چوکی نہیں، ایسے ہی تعلیمی ادارے میں بھی کیوں ہے؟ تو آپ ہمیں جواب دیتے ہیں نہیں صاحب یہاں تصادم ہوتا ہے۔ بھئی کیوں تصادم ہوتا ہے؟ کیوں لڑائی ہوتی ہے؟ کہنے لگے اصل میں لسانی بنیادوں پر تصادم ہوتا ہے، علاقائی بنیادوں پر تصادم ہوتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ہمارے مدرسے میں وزٹ کرو، آپ کو پشتو بھی ملے گا، آپ کو مہاجر بھی ملے گا، آپ کو بلوچی بھی ملے گا، آپ کو پنجابی بھی ملے گا، آپ کو عربی بھی ملے گا، آپ کو افغانی بھی ملے گا، آپ کو ہر طرح کا طالب علم ملے گا، لیکن کوئی پولیس کی چوکی نہیں۔ بلکہ چوکی ہونا تو دور کی بات ہے، ادب و احترام اتنا، لحاظ اتنا کہ کبھی طالب علم اپنے استاذ کے سامنے ننگے سر نہیں آئے گا۔ یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ اگر استاذ ساتھ چل رہے ہیں تو طالب علم بعض دفعہ پاؤں میں جوتا نہیں پہن رہا، ننگے پاؤں ساتھ چل رہا ہے۔ تو بھائی اچھا بھائی یہ تو اقدار آ گئی، اخلاقیات آ گئی، اب تعلیم کی طرف آ جائیں۔ تعلیم کا عالم یہ ہے، ہمارے ملک کے طلبہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں۔ گویا آپ نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ہمارے ہاں جو تعلیمی ادارے ہیں اس میں اس لیول کی تعلیم نہیں ہو رہی جو باہر تعلیم دی جا رہی ہے۔ آپ کے ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جا رہے ہیں، اور پاکستان میں دینی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر سے، پوری دنیا سے طلباء آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ادارے کام صحیح کر رہے ہیں۔ باقی اگر آپ کو اس بات پہ شک ہے کہ مدارس میں خرد برد ہو رہی ہے تو آپ ہر سال مدارس کا آڈٹ چیک کریں کہ مدرسے کا آڈٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ مدارس والے تو منتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ کھولو بھائی تاکہ تمہارے شکوک و شبہات دور ہوں۔ اب بات پھر کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے مدارس والے، اہل مدارس سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹریشن جو اب تک ہو رہی ہے اور ہوتی آئی ہے، اور یہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت جو رجسٹریشن ہے یہ صرف مدارس کی نہیں، آپ کا بیگن ہاؤس جو تعلیمی سسٹم ہے وہ اسی سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹریشن ہے، اور آپ کا جو ایک اسکول ہے سٹی اسکول وہ بھی اسی کے تحت ہے،
اور بہت سارے ادارے ہیں جو جب وہ ایک صحیح طریقے سے چل رہے ہیں، پھر آپ مدارس کے نظام امتحان کے اوپر انگلی اٹھائیں. آپ کا پرچہ ابھی آتا نہیں، آؤٹ پہلے ہو جاتا ہے، بچہ پہلے ہی موبائل سے اپنا پرچہ حل کر کے جا رہا ہے. آپ بات مدارس کی کر رہے ہیں. آپ مدارس کے نظام کو دیکھیں، آ کر کے دیکھیں کہ پرچے طلبہ کیسے کر رہے ہیں، نگرانی کیسے ہو رہی ہے، امتحانات کیسے ہو رہے ہیں. عادت چیک کریں. اچھا، بات یہ ہے مدارس کے سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹریشن میں پیپلز پارٹی کو کوئی اختلاف نہیں، مسلم لیگ نون کو کوئی اختلاف نہیں، ایم کیو ایم پاکستان کو کوئی اختلاف نہیں، پی ٹی آئی کو کوئی اختلاف نہیں. دونوں ایوانوں نے، سینٹ نے، اسمبلی نے، دونوں نے متفقہ طور پر انہیں پاس کر دیے ہے. اور یہ اتحاد تنظیمات مدارس 5 بورڈ ہیں جو ایک طویل عرصے سے 50 سال سے کام کر رہے ہیں. 50 سال سے کام کر رہے ہیں. آپ کے دونوں بڑے اداروں نے اور ان اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے متفقہ طور پر بغیر کسی ایک فرد کے اختلاف کیے سب نے متفقہ طور پر اس کو پاس کر دیا. جب پاس کر دیا، اب جب دستخط کی باری آتی ہے صدر صاحب کی، اور آپ نے پہلے طے بھی کر لیا کہ ہمیں منظور ہے. اب جب دستخط کی باری آتی ہے تو دستخط کیوں نہیں کیے جا رہے؟ کہہ رہے ہیں جی نادیدہ قوتوں نے فون کر دیا. نادیدہ قوتوں نے، خلائی مخلوق نے فون کر دیا کہ بھئی دستخط نہیں کرنے. بھئی کیا مطلب؟ بھئی مطلب یہ ہے ہم ان کے تحت چلتے ہیں، ہمارا الیکشن ان کے تحت ہوتا ہے، ہماری سلیکشن ان کے تحت ہوتی ہے، ہمارا سارا نظام ان کے تحت ہوتا ہے. اچھا بھائی، نادیدہ قوتوں، خلائی مخلوق کو اس سے کیا تکلیف ہے؟ ان کا اس سے کیا لینا دینا؟ ان کا اس سے کیوں لینا دینا نہیں؟ ان کو عالمی اسٹیبلشمنٹ، عالمی ادارے، عالمی کفریہ طاقتیں، ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے. بھئی کیا؟ ان مدارس کو کنٹرول کرنا ہے. بھئی مدارس کو کیوں کنٹرول کرنا ہے؟ ان مدارس میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی کسی مدرسے میں بم دھماکہ ہوا ہے؟ کبھی کسی مدرسے میں گولی چلی ہے؟ کبھی کسی مدرسے میں یونین کی بنیاد پر تصادم ہوا ہے؟ اتنے طلبہ ایک دوسرے کے مارے گئے؟ پھر ان کو کیوں کنٹرول کرنا ہے؟ بات مدرسوں کو کنٹرول کرنے کی نہیں میرے پیاروں. میں حلفیہ طور پر کہتا ہوں آپ مدرسہ کھولیں، آپ کھولیں مدرسہ، آپ چلائیں اسے. بات مدرسے کی نہیں ہے، بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام تعلیم کی ہے. آپ کے دین کے پر کاٹنے ہیں، آپ کے دین کی آنکھیں نکالنی ہیں، آپ کے دین کے پاؤں کاٹنے ہیں، آپ کے دین کے ہاتھ کاٹنے ہیں. لنگڑا لولا اسلام، اپاہج اسلام میرے اور آپ کے سامنے ہو، کوئی سچا صحیح مسلمان تیار نہ ہو سکے. یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ہے اور یہ ہمارے سروں پر مسلط کیا جا رہا ہے. لیکن شاید عالمی اسٹیبلشمنٹ بر صغیر کی تاریخ سے واقف نہیں ہے. 1857 سے لے کر اس کی آزادی کے لیے، بر صغیر کی آزادی کے لیے
उम्मत मुस्लिमा और उलमा ने कुर्बानियां दी, ऐसी कुर्बानियां दी, कराची से लेकर खैबर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिसके ऊपर उलमा झूल न रहे हो, फांसियों पे न दिया गया हो। अंग्रेज ने क्या कुछ नहीं किया। खाली दिल्ली में सैकड़ों मदरसे थे अंग्रेज के आने से पहले। अंग्रेज ने आकर के उन सारे मदरसों को खत्म किया। सरकारी जबान फारसी थी, उसको खत्म किया। इस्लामी निजाम को खत्म किया। हमें अंग्रेज का दिया हुआ कानून हमारे हाथ में दिया। बात मेरे प्यारों ये है, हमारी बदकिस्मती ये है। मकूला मशहूर है, जिसका खाएं उसी का गाएं, मुंह खाए आंख शर्माए। हम दिन रात मांगने पे लगे हुए हैं। हमारा काम तो भिखारीपना है। माजरत के साथ, जब हम एक एक से जाके मांगेंगे, बार बार मांगेंगे, 10 बार मांगेंगे, मिन्नतें करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, सिफारिशें करवाएंगे, तो फिर क्या होगा? जब भीख मिलेगी तो शर्तें तो आएंगी। जब शर्तें आएंगी तो उन शराइत में यह है कि इस दीन को मदरसों को नहीं, मदरसे क्या हैं? बात यह है, मदरसों के जरिए से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को कला कमा करना है, इसको खत्म करना है। इसलिए कि ये सच्चे मुसलमान तैयार करती है ये तालीम, ये निजाम, ये मदरसे सच्चे लोग तैयार करते हैं। ऐसे लोग जो जान पर खेल जाते हैं, पीछे पलट के नहीं देखते। रूस में क्या नहीं हुआ जब कम्युनिस्टों का दौर आया। मसाजिद को सिनेमागाह बना दिया गया, मदारिस को ताले लगा दिए गए, मसाजिद में घोड़े बांध दिए गए, उलमा को लटका दिया गया। क्यों? इसलिए कि वो ये समझते थे कि हमारे रास्ते की रुकावट ये मजहबी लोग हैं, ये दीन पर चलने वाले लोग हैं, दीन की तालीम देने वाले लोग हैं। और फिर जब 1992 से पहले 87-88 में रियासतें आजाद हुई, हमारे अकाबिर ने वहां जाकर के दौरा किया, तो वो बता रहे थे कि ऐसी मस्जिदें जहां सैनमों के इश्तिहार लगे हुए हैं, ऐसे मदरसे जहां घोड़े गधे बंधे हुए हैं, वो अलग बात है। खैर से हम भी पीछे नहीं हैं, अंदरूने सिंध में दौरा करें, हॉस्पिटलों में, स्ट्रक्चरों में कुत्ता लेटा हुआ नजर आएगा, और स्कूलों में इंसान नहीं जानवर बंधे हुए नजर आएंगे। जिनका अपना हाल ये है, वो मदारिस को कंट्रोल करना चाहते हैं। वहां कुर्बानियां देखें कि उलमा तख्तेदार पे लटका दिया गया, कत्ल कर दिए गए, मदारिस मसाजिद बंद कर दी गई। लेकिन इसके बावजूद भी चुपके से हमारे अकाबिर जब तशरीफ लाए, आके बयान किया, बताया, कहा अल्लाह की कसम दिल खून के आंसू रो रहा था, आंखों से आंसू जारी थे कि जब ऐसी मसाजिद देखी। एक जगह एक आलिम को देखा, बहुत इलाकों के बाद उनसे मुलाकात की, हमें देखकर जारो कतार रोने लगे और कहने लगे कि तुम्हारे यहां ये किताबें हैं, बुखारी शरीफ है, तिरमिज़ी शरीफ है, मुस्लिम शरीफ है, फलां किताब है। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा कि इमाम बुखारी यहीं से पैदा हुए, लेकिन आज इस बुखारा में बुखारी शरीफ पढ़ने की इजाजत नहीं, आजान देने की इजाजत नहीं, नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, हत्ता के घर में भी नमाज नहीं पढ़ सकते। नमाज पढ़ना तो दूर की बात है, जान नमाज नहीं रख सकते। और जब आजाद हुई, फिर यहां से हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में कुरान के नुस्खे वहां भिजवाए। मेरे अजीजों, मैं अर्ज ये करना चाहता हूं
ہماری حکومت تو نام کی ہے، معذرت کے ساتھ صرف دکھانے کے لیے شو پیس ہے. فیصلے حکومت کے نہیں ہوتے، فیصلے تو کسی اور کے ہوتے ہیں. اگر حکومت کے فیصلے ہوتے یا ایوان میں بیٹھنے والوں کے فیصلے ہوتے تو جب 2 جگہ سے بل پاس ہو چکا تھا تو اب کوئی وجہ نہ تھی کہ اس کے اوپر دستخط نہ ہوتے. یہ باہر کے دنیا کو خوش کرنے کے لیے یہاں کے مدارس کو اپنی تحویل میں لینا چاہ رہے ہیں. اور باقی رہا، آپ کہیں گے کہ چند ایک مولوی تو ان کے ساتھ ہیں. ایوب خان نے 1960 میں مصر میں وہاں کے لوگوں سے مشورہ کیا کہ تمہارے ادارے تو تمہاری مرضی کے مطابق چل رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مولوی اور ہمارے ادارے، دینی ادارے، وہ بھی ہماری مرضی سے چلیں، وہ ہمارے ہر منصوبے میں، ہر راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں. انہیں کہا کہ ان کو سرکاری بنا لو، ان کو سرکاری بنا لو. کیا مطلب؟ ان کے منہ میں ہڈی دو، ان کو فنڈ دو، ان کو پیسہ دو، ان کے پروگراموں میں شرکت کرو. کبھی جرنل آ رہا ہے، کبھی کرنل آ رہا ہے، کبھی بریگیڈیئر آ رہا ہے، ان کے پروگراموں میں شرکت کرو. پھر وہ جو تم چاہو گے وہ بولیں گے. عالمی اسٹیبلشمنٹ کی زبان ہم لوگ بول رہے ہیں، ہمارے بڑے بول رہے ہیں، کیوں؟ ان کا کھا رہے ہیں. جب ان کا ہمارے لوگ کھائیں گے تو پھر ان کی زبان بولیں گے. ورنہ تو ایک دن کا تجربہ نہیں، صدیوں کا تجربہ ہے، صدیوں کا تجربہ ہے کہ یہ دینی ادارے، دین آزاد آیا ہے. اسی طرح سے کام کرے گا تو صحیح لوگ پیدا ہوں گے. اور اگر 2 نمبر طریقے سے کام ہوگا تو صحیح لوگ پیدا نہیں آئیں گے، بکاؤ مال آئے گا جو دیانتداری سے بات نہیں کر سکے گا، سچی بات نہیں کر سکے گا، صحیح فتویٰ نہیں دے سکے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.